وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمایا کہ اگر کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، کوئی شخص ان سے بیہودہ گوئی کرتا ہے تو اس سے درگزر کر کے صرف نظر کر لیتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ علماء غور سے سنیں تو دعوت دینے والے، نظامت دعوت، نظامت تربیت کے سارے بیٹے اور علماء اور خطبہ اور اساتذہ اور ہر وہ شخص جو کسی بھی کیپیسٹی میں دین کی دعوت اور پیغام آگے پہنچاتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ ایسے کلیش آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو کافر بنا اور دھکے دے اور گالی گلوچ کر اور اس کا گھیرا تنگ کر اور اس کے خلاف محاذ آرائی کا، یہ نہیں کرتے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ہم عالم کہلا کے ایسا کام کریں، اللہ پاک معاف کر دے۔ وہ ان سے کہتے ہیں اچھا ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور کیا کہتے ہیں؟ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ، سلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی فرمائے۔ گفتگو کا اینڈ کرتے ہیں سلامتی کی دعا سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، سورہ آل عمران آیت 159 میں، اور یہ فوکس کیا اس پر، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب والا صفات، اللہ کی کتنی اور کیسی رحمت ہے آپ پر۔ اب یہ جو دیکھیں یہ طبیعت ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت قرار دے رہا ہے۔ اللہ کی کیسی رحمت ہے آپ پر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، نرم خو ہیں، نرم گفتگو ہیں، نرم جو ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پر، اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، شفیق ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تھوڑے سے بھی تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، دل بھی آپ کا سخت ہوتا، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کبھی کے بھاگ چکے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ میں اس کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اگر اب یہ ایک چیز سے مراد ایک پیکج ہے، فرمایا ایک چیز اگر پکڑنا چاہتے ہو کہ سیدھا جنت میں جاؤ تو قال افش السلام، سلامتی پھیلاؤ اور خونی رشتوں کو ملاؤ، اور رات کے ان وقتوں میں قیام کرو، جاگو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے۔ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں تو کرو، ثم ادخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو، خواہ آدھی کھجور کا صدقہ دے کر ہی بچانا پڑے۔ یعنی اس میں فوکس کیا، توجہ دلائی کہ صدقہ دوزخ سے بچاؤ کی بہت بڑی ڈال ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کسی کے پاس ایک آدھی کھجور بھی نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو پھر ایک خوبصورت کلام اور گفتگو سے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ فرمایا یہ صدقہ کا بدل بن جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی دو بھائیوں کے درمیان عدل اور انصاف کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور جو آدمی کسی کو سواری پر بٹھانے میں اس کو تکلیف ہے، بٹھانے میں مدد کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، پیار کا بول بول دیتا ہے کسی کی دلجوئی میں یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان کو مسلسل ایک سال محنت کریں، 3 مہینے 4، آج کے بعد کنٹرول کریں، ایک عادت بنائیں، برے برے لفظ، سخت لفظ سب اپنی لغت سے، ڈکشنری سے نکال دیں، ایک نئی بولی تیار کر لیں، نئی ڈکشنری، چیزوں کو نکال کے سمپل ایک ڈکشنری تیار کر لیں جس میں ہر لفظ صرف خیر کا ہو، ہر ایک میں خیر کی خوشبو آئے، ٹھنڈک آئے، تپش نکال دیں، آپ اس راہ پہ چل پڑیں گے۔